بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ سہرے کی رنگت اجمیری ہے، نور کے تارے گجویری ہے، نور کے تارے گجویری، مخدوم و نظام پڑھے مل کر، مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ دلچسپ سوالات و جوابات کا سلسلہ، مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، براہ راست شرکت کی التجا۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ قاری فیصل مرحوم کی قبر پر رکن شورا عقیل مدنی کی دعا و فاتحہ خوانی۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی نماز جنازہ میں شرکت۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، ایک سرور طاری کر دینے والا سلسلہ۔ عاشقان رسول نے پائی سحری کی سعادت دسترخوان باپا جان پہ، جبکہ ملاقات میں بھی مسکراتا پیارا چہرہ امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں نے زیارت کی۔ عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، جبکہ باپا جان نے درس بھی دیا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے شامل ہے اس مدنی گلدستے میں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ 1436 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج 5ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ سینکڑوں اسلامی بھائی ملک کے مختلف شہروں سے آ کر جمع ہوئے ہیں، جبکہ او بی وین کے ذریعے اس وقت فورٹ عباس ضلع بہاول نگر پنجاب پاکستان پاک محربی کابینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، تو برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ محرم الحرام چل رہا ہے اور عورتیں جمعے کے دن بغیر پردہ قبرستان میں جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کچھ فرما دیں تو بڑی مہربانی۔ پہلا سوال، قبرستان جانا محرم میں منع۔ دوسرے سوال میں عورتیں جمعے کو بے پردہ محرم میں بھی قبرستان جاتی ہیں۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا محرم کی 1 تاریخ کو، تو کیا 1 مہینہ سنبھال کے رکھیں گھر میں؟ کیونکہ قبرستان جانا پڑے گا نا اس کو دفن کرنے کے لیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قبرستان محرم الحرام میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو قبرستان جو میوا شاہ قبرستان تو میں گیا ہوں، وہ تو اتنا رش ہوتا عاشورہ کے دن، زائرین کا بہت رش ہوتا۔ یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب، یہ بیچارے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ محرم میں قبرستان جا سکتے ہیں۔ رہا عورتوں کا قبرستان، تو وہ رات دن محرم رمضان وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ عورت کو قبرستان جانا شرعاً منع ہے،
اور رہا بے پردہ تو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس کو. غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے, چاہے وہ قبرستان ہو یا شاپنگ سینٹر ہو, بے پردہ عورت نہ نکلے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ طرح کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. باب المدینہ کراچی میں زوردار آندھی آئے گی، تیز ہوا چلے گی. پھر کچھ طوفانی موجوں کا بھی تذکرہ ہے، طوفانی ہواؤں کا ذکر ہے. انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، یا اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گنے نہ جا سکے ہم سے، تجھے سب خبر ہے. یا اللہ تیری رحمت تو بے شمار ہے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور جس آندھی اور تیز ہواؤں اور طوفانوں کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، یا اللہ اس آندھی اور طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، اور اس طرح کے معاملات میں حظ نفس کے لیے، دلچسپیاں لینے کے لیے، تماشا بنانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ آندھی اور یہ طوفان جو بھی آنے والا ہو اس کو تو ہم سے دور فرما دے، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول واپس کنویں میں ڈال دیا. تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. میرا نام محمد رمیز اتاری ہے. میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. آج پہلی بار میں فیضان مدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں باپا جانی کے مدنی مذاکرے میں، اور یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اکاڑا شہر سے میں حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں. 12 دن کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن قافلہ کرا کروں گا. میں نے 12 دن کے مدنی قافلے میں نیت کی تھی. الحمدللہ میں 12 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہو چکا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے ہمارے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی دے
اس فیضان مدینہ میں حاضر ہوتے باپا جانی دے مدنی پھول حاصل کرتے بہت دل نوں سکون ملیا ہے. اور فرض علوم جڑے ساڈے تے سیکھنا ضروری نے باپا جان نے مدنی مذاکرے سانو سمجھائے ساڈے دل وچ اتر گیا الحمدللہ. الحمدللہ یہ سب اجل پچھلے سال محرم الحرام پر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدنی قافلے میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. تو الحمدللہ یہاں پر مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے بے شمار علم دین سیکھنے کو ملا. تو اس مرتبہ الحمدللہ اس سال بھی ہمارے ساتھ کئی سارے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے 12 دن کے لیے 6 دن کے لیے الحمدللہ باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. پیارے باپا جان مدینۃ الاولیاء ملتان سے 12 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان آج سے کوئی 20 دن پہلے میں سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا اور پاؤں پھسلا اور میں کمر کے بل زمین پر گرا. بارگاہ میں آیا تو مجھے بیلٹ بندھی ہوئی تھی, بڑا شدید درد تھا, چلنے سے بھی قاصر تھا, بڑی مشکل سے چل رہا تھا. تو پیارے باپا جان آپ نے فرمایا جس نے دعا کرانی ہے ہاتھ اٹھا دے, جس نے دم کرانا پھونک کا اشارہ کر دے. تو پیارے باپا جان میں نے ایسے ہی کیا, آپ سے ملاقات کی, الحمدللہ آج میری کمر کا درد بالکل ٹھیک ہے. مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کی کارکردگی موصول ہوتے باپا جان ہوئے شاداؤں فرحاں. آپ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ایک ویڈیو پیغام میں حوصلہ افزائی کرنا گویا شعار مرشد ہے. آپ کی مبارک عادت ہے, باپا جان کے مدنی پھولوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. سگے مدینہ الیاس قادری عفی عنہ کی جانب سے شہدائے مدنی انعامات مبلغ قفل مدینہ الحاج فضیل رضا عطاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی کورس کے اختتام اور نتائج کی کارکردگی سامعہ نواز ہوئی. ماشاءاللہ حاجی قطمیر, حاجی ندیم اور حاجی شمس کی کارکردگی نمایاں رہی, جن میں خاص کر ہمارے حاجی ندیم نے اول پوزیشن حاصل کی. مرحبا مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. آپ سب کو میرا بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامتی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ عز و جل پھر غار حراء کی آپ نے زیارت فرمائی, وہاں سوز و رقت کے ساتھ دعائیں مانگی. اللہ اللہ. غار حراء کا سرما آنکھوں میں لگا دوں, غار حراء کا سرما آنکھوں میں لگا لوں, امید ہے ملا ہوگا اس میں سرکار کا پسینہ, امید ہے اس میں ملا ہوگا سرکار کا پسینہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی ابراہیم عطاری کو ان کی حج سے واپسی پر اپنے مدنی پھولوں اور دعاؤں سے نوازا. میرے ہاتھ میں خاک مدینہ ہے, خاک مدینہ تو گواہ ہو جا کہ میرے پیر و مرشد میرے پیارے باپا جان بانی دعوت اسلامی یہ الحمدللہ مسلمان ہیں, حنفی ہیں, قادری ہیں, رضوی ہیں. یہ امام اعظم کے پیروکار ہیں, غوث اعظم کے غلام ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت اور قطب مدینہ کے مرید ہیں. خاک مدینہ تو گواہ ہو, خاک مدینہ تو گواہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آقا تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر, انہیں بھی حاضری کی ہو اجازت یا رسول اللہ. عرصہ ہوا عطار مدینے آج سے, ہائے اسے حالات نے چھپا, یوں خون
قرآن کی. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اللہ اپنے عاشق کو اپنے دربار میں بلائی آقا حاضری پذیر عطا فرمائے. اپنے صدقے ہمیں بھی بار بار بدرگاہ کی دی اور بارگاہ رسالت کی حاضری عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے. پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. ہمارے باپو حج پڑھ کے آج ہی دوپہر کو ان کی فلائٹ آئی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے. گھر کے باہر فضا سن گھر سے باہر فضا سن گھر کے اندر سما خالی خالی. گھر سے باہر فضا سن گھر کے اندر سما خالی. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل. قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. مدینے کی زندگی بھی اچھی، مدینے کی موت بھی اچھی. اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے. ایسی موت ایسی زندگی اچھی. ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، مدینہ پاک کی زیارت قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی یادوں میں مست رکھے. ہمیں بھی یہی سعادت میسر آئی. کاش اپنی مدینہ کی حاضری نصیب ہو، بار بار حاضری نصیب ہو آپ کو بھی. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی قاری محمد فیصل انتقال فرما گئے. مرحوم کی قبر پر رکن شورا عقیل مدنی کی تشریف آوری کا سلسلہ محمد شاہ قبرستان باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی گویا فرض علوم کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کر رہی ہے. انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا رکن شورا نے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا
رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے، اسے اچھی طرح یاد کر لے اور دوسرے لوگوں کو سکھا دے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جتنے فرائض سیکھیں گے نا، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پک کرنا ہے، یاد کرنا ہے، لے لینا ہے، اس کو اپنے انڈیل لینا ہے، اور پھر اس کو سیکھ کر اپنی ڈائریوں میں نوٹ بھی کر لینا ہے۔ معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی مذاکرے کی دعوت دی۔ جی ہاں، 7 محرم الحرام کو ہوگا مدنی مذاکرہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا۔ دعوت کا سلسلہ ہے جاری، کچھ شخصیات کی دعوت و تاثرات اس ضمن میں پیش خدمت ہیں۔ خوشیوں کا میسیج آیا ہے، باپا نے ہم کو بلایا ہے۔ امیر علیہ سنت سے سب پیار کرتے ہیں، عوام ہو یا خواص، علماء ہوں یا طلبہ، نعت خواں حضرات ہو یا نقیبان محفل، سبھی تو پیار کرتے ہیں۔ سبھی کے دلوں میں ان کی عقیدت کے چراغ روشن ہیں، اور میں نے دیکھا ہے باپا کے لہجے میں بڑی تاثیر اللہ نے دی ہے، اور آپ جن کاموں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اللہ ان کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نعت خوانی کو شعبہ لیجیے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی ثنا خواں ہیں ان کو واقعی آنا چاہیے، اگر وہ چاہتے ہیں انقلاب برپا ہو جائے اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح عشق رسول کی دولت کو عام کیا جائے، عشق رسول کا پیغام عام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام نعت خوانوں کو آنا چاہیے۔ میں تو ضرور آؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ تمام بھی افراد آئیں گے۔ ہماری ہے دعا شہ ارض و سما، ہرا بھرا رہے عطار کا چمن۔ پوری دنیا میں جس طرح آج مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے باپا جان کے فیضان سے، تو مدنی مذاکرہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور پہلے مدنی مذاکرے سے ہی مجھے تو یہ شدت سے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ شاید آنے میں بہت تاخیر ہو گئی ہے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ باپا جان کی بارگاہ سے ایسا لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی بھی شخص کہتا ہے نا کہ یار چیک کرنے کے لیے کوئی بیماری پیدا تو نہیں ہو گئی، تو وہ ایک سالانہ ٹیسٹ کرواتا ہے جس میں ساری رپورٹس آ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامل ولی کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے بھائی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کیا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، اور ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو مدنی مذاکرہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ بابا جان نے پھر یاد فرمایا ہے تمام ثنا خواں اسلامی بھائیوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مدنی مذاکرے کا میزبان بھی ہوں، اور چونکہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے مجھے مہمانوں والی عزت بھی دی ہے کہ مہمان کے طور پر بھی بلا رہے ہیں، اور میں جب دعوت دے رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو میزبان سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اکثر مدنی مذاکروں میں میری حاضری ہوئی ہے، اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ 7 محرم الحرام یعنی کہ 8ویں شب کو بروز ہفتہ مدنی مذاکرہ جو باپا جان بالخصوص ثنا خواں اسلامی بھائیوں سے اور بالعموم تمام اسلامی بھائیوں سے فرمائیں گے، آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ بھرپور شرکت کریں۔ مرشد تو وہ میرے ہیں، مرشد تو وہ بہت ساروں کے ہیں، لیکن باپا وہ سب کے ہیں۔ تو اگر باپا سے دل میں محبت کرتے ہو اور باپا سے انسیت ہے تو ایک بار باپا جان کی بارگاہ میں آ جاؤ، انشاءاللہ باپا کا فیضان آپ پر بھی جاری ہو جائے گا۔ مدنی مذاکرے میں جو دل سے آئے گا، فیضان سے باپا کے سب کچھ ہی پائے گا، فیضان سے باپا کے سب کچھ ہی پائے گا۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے دستے مبارک سے افتتاح ہوا ڈرگ روڈ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کا علم دین کے پھیلاؤ اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اضافے کا باعث جامعات کا کھلنا معاشرے میں بہتری کی ایک علامت ہے، گویا ایک مسرت کی خوشیوں کا پیام لیے مدنی خبر آپ کو دکھاتے ہیں افتتاح کی۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی
इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम दावत इस्लामी की एक और ख़ूबसूरत काविश ड्रिक कॉलोनी नंबर 4, जिसको मदनी काबीना हम कहते हैं, यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत कशादा जामियतुल मदीना तामीर किया गया है और आज उस खुशी में यहाँ पर सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला भी है, तो यहाँ हाज़िरी हुई है। यहाँ काफ़ी इस्लामी भाइयों ने कोशिश की है, अपनी मदद आपके तहत अतियात जमा की और माशाल्लाह जामिया बनाया। अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकी हौसला अफजाई की यकीनन हाजत है। दुनिया भर के नाजरीन से भी गुजारिश करूँगा कि इनके लिए दुआए खैर फरमाएँ कि अल्लाह ताला इनको भी और जिन्होंने भी इनके साथ ताउन किया सबको दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। और दुनिया भर में जहाँ हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी दावत इस्लामी वालों के साथ ताउन फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद, जामियात, मदारिस दुनिया भर में बनते जा रहे हैं। दावत इस्लामी वालों के साथ आप ताउन करेंगे, कोई एक जामिया, कोई एक मदरसा, कोई एक ऐसी मस्जिद हमने बना ली, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नेकियां हमारे लिए सवाब जारिया का सबब बन जाएंगी। अल्लाह ताला इस जामिया को यहाँ के मौजूद इस्लामी भाइयों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और ख़ूब यहाँ से बाअमल उलमा निकलें जो सारी दुनिया में जाकर दावत इस्लामी, इस्लाम और सुन्नियत का नाम रोशन करें। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। कॉलोनी नंबर 4 में, जो कि दावत इस्लामी की तंजीमी तरकीब के मुताबिक मदनी काबीना कहलाती है, वहाँ के मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना की तामीर नौ के बाद और तामीर नौ की तकमील के बाद उसकी खुशी में एक सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला है। मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना जब भी दुनिया में आता है हमें बड़ी यादें याद दिला देता है। सबसे अहम याद इस महीने में सारी दुनिया में आशिकाने अहले बैत मनाते हैं और वो है करबला वालों की याद। करबला के मैदान में उन नुफूस कुदसिया ने कुर्बानी की वो दास्तान रकम की कि रहती दुनिया में ऐसी दास्तान फिर रकम न की गई। अपना सब कुछ लुटा दिया, कंप्रोमाइज़ न किया और अपने नाना के दीन के परचम को बुलंद कर दिया। सर तो कटा दिया मगर दीन को झुकने न दिया। क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गुलजार तैयबा मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना आपको लिए चलते हैं पंजाब पाकिस्तान। मकतबतुल मदीना का शाया करदा करामात फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने इस्लामी भाइयों को करामात फ़ारूक आज़म को आम करने और इस पर मदनी फूल अता किए। माह मुहर्रमुल हराम में तारीख़ इस्लाम की बहुत अजीम शख्सियत प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत ही बड़े आशिक अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक यकम मुहर्रमुल हराम को दुनिया भर में मनाया जाता है। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फैज़ान फ़ारूक बदरिया तहरीर अता फरमाने के लिए माशाअल्लाह रिसाला लिखा है करामात फ़ारूक आज़म। रिसाला करामात फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साइज़ में भी मौजूद है और पॉकेट साइज़ में भी मौजूद है। तो हमारे हाज़रीन जो आज मशवरे वाले इन्होंने भी नियत की है माशाअल्लाह, और मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत करें कि मुहर्रमुल हराम को फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साले सवाब के लिए इंशाअल्लाह सैकड़ों, हज़ारों, दर्जनों, बीसियों जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए ज़्यादा से ज़्यादा ये रसाइल तकसीम करके इनको साले सवाब करने की नियत फरमा लीजिए इंशाअल्लाह। वो इस्लामी भाई जो मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं वो भी इनको लेकर जाएं। मुबल्लिगीन जो हमारे हैं वो इनसे बयानात कर सकते हैं माशाअल्लाह, और ख़ुद भी इसका मुताला फरमाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। इस रिसाले को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको ऐसी सी मालूमात मिलेंगी जो शायद इससे पहले आप तक ना पहुँची हों। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखें कितनी किताबों में से माशाअल्लाह चुन चुन कर ये पूरी फहरिस्त है इसके अंदर माशाअल्लाह चुन चुन कर ये रिसाला लिखा है माशाअल्लाह, और बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े दिलचस्प अंदाज से लिखा है माशाअल्लाह। और आखिर में फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत भी आपने इसमें माशाअल्लाह तहरीर फरमाई है, और इसमें माशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत है, सदाए फ़ारूकी और मुसलमानों की फ़तेह याबी। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ़
قرب خاص صاحب کرامت آپ کی کرامات کا بیان، افضل الاولیاء یعنی آپ کے درجات ماشاءاللہ کیسے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ مدنی بہاروں سے معمور، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پینے کے 12 مدنی پھول اس رسالے کے اندر موجود ہیں۔ ہمت کیجئے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے جلدی حاصل کیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نیت کیجئے انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ کے انشاءاللہ اس کو درس بھی دیں گے، اور اس کو انشاءاللہ لنگر کے طور پہ گھر گھر دکان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے آرام باغ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکت کی۔ اذان بر قبر کی ترغیب بھی اس مدنی خبر میں شامل ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تدفین کے بعد اس طرح اعلان کیجئے: صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مختصر مدنی خبروں کی جانب چلتے ہیں۔ شعبہ جات دعوت اسلامی کے مدنی کام دیکھیے، مختلف قصبوں علاقوں گویا رنگ رنگ کے مناظر سے سجی مدنی خبر۔ یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رکھے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رکھے تیرا پاک پتن۔ یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ تیری دید کو اپنی عید کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے، تیری دید کو اپنی عید کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے، سب تجھ کو فرید فرید کرے۔ دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر، آباد رکھے تیرا پاک پتن۔ یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے گے ولی آگے گے نبی، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے گے ولی آگے گے نبی، پیچھے گے ولی آگے گے نبی۔ نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر، نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر، آباد رکھے تیرا پاک پتن۔ یا گنج شکر گو نظر کرم، 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 یا گنج شکر گو نظر کرم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا